یاد ہے کہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے وہ کوئی لڑکا دیر سے آتا تھا تو اسے وہ بینت مارتے تھے. تو وہ کئی دفعہ میں بھی دیر سے پہنچا. میں گھر سے یعنی وسن پورے سے پیدل چلتا تھا. وہاں سے مصری شاہ ہے مشہور محلہ, مصری شاہ سے یکی دروازے, وہاں سے بازار ہے جو پرانی چیزوں کا لنڈا بازار, تو وہاں سے گزر کے میں رام گلی, اور مجھے یاد ہے کہ وہاں زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی. ہاں مجھے وسن پورے کا بھی ایک ہندو یاد ہے, اور وہ بلونت موچی تھا وہ. میں اس سے ایک دو مرتبہ میں نے مرمت بھی کروائے جوتے اس سے. اس کے ساتھ ہی ایک اور دکان تھی, دکان نہیں تھا, ایک چھابڑی والا تھا جو بہت اچھی چاٹ بیچتا تھا, وہ بیٹھا ہوتا تھا. تو بہرحال وہ پھر ابو آپ گجرات شفٹ ہو گئے؟ نہیں, گجرات جب آج 5ویں میں نے وہیں سے کی. تو جب 6ٹھی کا تو ابا جی کو میری والدہ کہتی تھی گجرات واپس آ جاؤ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بس جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ میں لاہور سے دور جا پڑا, تو پھر گجرات چلے گئے. اور پھر 6ٹھی میں داخل ہو گیا اپنا پبلک ہائی اسکول میں. تو پبلک ہائی اسکول میں نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا بالکل, لیکن فرسٹ ڈویژن میں نے میٹرک کی. اور میں جب ایک دفعہ باہر نکل کے ہسٹری کے پروفیسر نے کسی موضوع پر کچھ لکھوایا تو اس نے میری تحریر پڑھی, نامی میں اس وقت 9th میں, تو اس نے کہا تم بڑے ادیب بنو. اس وقت میری تحریر دیکھ کے اس نے کہا, اور تقریر کا شوق بھی تھا. وہ آج تک وہاں جو میرٹ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ اب بھی میرے پاس ہے. اب وہ سارے بہن بھائی لاہور میں پیدا ہوئے یا گجرات میں؟ میرا آپ کے بہن ہاں جی, زیادہ تر گجرات, زیادہ. لاہور میں صرف میں تھا اور میری چھوٹی بہن کلثوم تھی, اور باقی سارے جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ایک میرا بھائی 2.5 سال کی عمر, مجھے ابھی تک یاد ہے, اسے دیکھا میں نے, یہیں پنڈی میں ہی دفن ہے. وہ فوت ہو گیا تھا, اختر نام تھا اس کا. ایک میرا بھائی تھا چھوٹا ذبی اللہ, وہ بھی فوت ہو گئے. ایک بھائی تھا اکمل, اتنے بھائی تھے وہ. اچھا, آپ کے 3 بھائی کی ڈیتھ ہوئی, اب تو ماشاء اللہ چاچا طارق ہیں. تو اب میرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ طارق ہے, اور جو باہر بھی رہا ہے, کویت میں رہا ہے اور اب گجرات میں ہے. تو بہرحال یہ مجھ سے طارق 18 سال چھوٹا, اندازہ 18 سال چھوٹا. تو ابو جو دادا ابو تھے, آپ نے کہا کہ بزنس کرتے تھے, بزنس وغیرہ کرتے تھے. کوئی بہت بڑا بزنس تھا, کوئی ٹینکیاں بنتی تھی, پتہ نہیں کس طرح کی. وہ اصل میں میرے ابو کی ٹریجڈی یہ تھی کہ ان کے دوست جو انہیں ملے اچھے نہیں. میری خوش نصیبی کہ مجھے استاد اور دوست دونوں بہت اچھے ملے, یعنی یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. اور اب یہ بھی خوش نصیبی ہے, بیٹے بھی اور ان کی جو بیویاں وہ بھی میرے حق میں بہت اچھی ہیں, بہت خدمت کرتے ہیں.
تو آپ اسی وجہ سے دادا ابو کا جو بزنس نہیں چلا, دوست اچھے نہیں ملے, آپ پہ بڑی مشکلات آ گئی. اصل میں وہ دل شکستہ سے ہو گئے, دل برداشتہ, تو پھر انہوں نے کوئی دلچسپی کارو, اور یہ جو منفی قسم کا تصوف ہے اس میں وہ پڑھ کے جانا انہیں حال پڑ جاتا تھا. مسجد میں جاتے تھے تو وہاں حال پڑتا تھا, صفحے ہی خراب ہو جاتی تھی, تو وہ پریشانی کا ہی باعث تھا. کاروبار بھی کوئی خاص نہیں, تو بہت ساری جو ذمہ داریاں تھیں وہ مجھ پہ آ گئیں, اس لیے میں نے سروس بھی کی. آپ حیران ہوں گی کہ جب میں ایم اے کر چکا تھا تو میں لاہور سے جاتا تھا ماڈل ٹاؤن پیدل, اچھا, پیسے ہی نہیں تھے, پیدل ماڈل ٹاؤن, اور سخت گرمی, تو پیسے تھوڑے سے جو ہوتے تھے اس میں یہ سوکھے چنے کھا لیتا تھا اور کہیں ٹوٹی کا پانی پی لیتا تھا. اچھا, اور وہ 1 مہینہ مجھے سروس ملی ڈاکٹر باکر صاحب کے پریس میں, تو وہ مجھے جو پیسے ملے 1 مہینے کے بعد وہ 15 روپے تھے. اچھا, 8 آنے روز, یعنی 1 مہینے 8 آنے, اتنی محنت کے بعد. اور جب وہ پیسے ملے تو میری جوتی ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن امی کی دوائی ختم ہو گئی تھی, تو میں نے جوتی نہیں خریدی, میں امی کی دوائی لے آیا تھا. وہ آپ نے کسی سگریٹ والی فیکٹری میں بھی کام کیا ہے. کس ایج میں تب کیا وہ ہاں, یہ جب میں بی اے کرنے کے بعد, بی اے کرنے کے بعد جیلم کی ایک فیکٹری تھی, اور وہ فیکٹری انگریزوں کو ہی تھی, اب بھی ہے سگریٹ فیکٹری وہاں. ان کا وہ تمباکو وہ اپنا اگاتے تھے, اور وہاں کے جو کسان تھے وہ تمباکو بیچتے تھے, اور وہ اتنے وسیع پیمانے پہ کام ہوتا تھا کہ انہیں لکھنے پڑھنے منشیوں کی ضرورت ہوتی تھی, اور وہ کام بھی کیا ہے. ہاں جی, وہ کام میرا خیال ہے 3 مہینے کنجا میں جو ابو پڑھایا تھا بی اے کے بعد تھا, وہ بی اے کے بعد. پھر یعنی یہ سگریٹ کمپنی میں کام کرنے کے بعد میں وہاں کنجا میں, اور یہ نظم بھی میں نے واقعہ وہیں ہوا تھا, وہ بشیرے والا. ہاں, وہ واقعہ کیا تھا ابو؟ وہی بس جس پر میں نے نظم لکھی, امبڑی, جس میں وہ بچہ ماں کو مارتا ہے اور ماں پھر اس کے لیے ناشتہ بھیجتی ہے. بہرحال وہ نظم بعض اوقات یہ میری نظم جو بنین ہے یہ 5 منٹ میں لکھی, لیکن امبڑی 10 سال میں لکھی. تو یہ ہے تخلیق کا مسئلہ. اچھا ابو, جو آپ نے ایف ایس سی میں گئے, آپ کو داخل کروایا گیا زبردستی کیونکہ دادا ابو چاہتے تھے؟ نہیں, انہوں نے زبردستی نہیں کرایا, میں نے بھی شوق سے لے لی کہ میرے کئی کلاس فیلو وہ انہوں نے میڈیکل کالج لے لی, میں نے بھی لے لی, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں. وہ جب ڈڈو جو ہوتے ہیں مینڈک, ان کی ڈائسیکشن ہوتی تھی, پھولوں کو چیر کے جب اس کو دیدہ بلبل سے کرتا ہوں میں نظارہ تیرا, میں پھول کو بلبل کی نظر سے دیکھتا تھا, تو وہ مجھے راس نہیں آیا. گھر سے کالج جاتا تھا اور پھرتا رہتا تھا کھیتوں میں ادھر ادھر ٹائم گزارنا, اور پھر میں نے والد صاحب سے کہہ دیا بی اے کرنے کے بعد یہ
اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے.